السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، 10ویں جماعت کے 14ویں دن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارا دوسرا ٹیسٹ اس کا پیپر ہے جسے ہمیں حل کرنا ہے۔ دوسری جانچ میں جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اسی میں سے سوالات دیے گئے ہیں۔ ہم پیپر بھی پڑھیں گے تو بھی اس میں سے ہم سوالات حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل اقتباس پڑھ کر دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ یہ پیراگراف ہے، کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً عالیاً فی الاخلاق الکریمہ وکانت حیاتہ کلھا درساً کاملاً فی الصدق والامانۃ وحب الناس وعرف اصحابہ عنہ کثیرا من الصفات ومن اہمها صفۃ التواضع۔ ترجمہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمہ میں ایک بلند مثال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سچائی اور امانت داری اور لوگوں سے محبت کرنے میں ایک مکمل سبق تھی، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ نے آپ سے بہت ساری صفات کو جانا پہچانا، اور ان میں سب سے زیادہ اہم خاکساری کی صفت تھی۔ اب اس میں سے الف جو سوال ہے اس میں ما اوصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہمیں جو ہے لکھنا ہے۔ تو اس میں الصدق والامانۃ وحب الناس اور صفت التواضع، یہ 4 خوبیاں ہیں جسے ہمیں اس کالم میں بھرنا ہے، اس شب کے خاکے میں ہمیں پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے الصدق، دوسرے الامانۃ، تیسرے میں لکھیں گے حب الناس، نمبر 4 صفت التواضع، تو یہ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں جسے تواضع ہمیں بھرنا ہے۔ اس کے بعد با ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ تو اشعار ہم نے جو پڑھا ہے حمد میں، اللہ جل ڈیش لہو صفات باقیہ، تو اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ اس کی شان عظیم ہے، اللہ جل شانہ لہو صفات الباقیہ۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، اللہ ہوا رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، تو رب کے بعد ہے ہوا رب السماء، ہمیں بالکل اسی طرح خالی جگہ بھرنا، ہوا رب السماء والاراضی۔ اس کے بعد کا مصرع یہاں دیا نہیں ہے، وہ ہے اللہ رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ، تو یہ ہمارا با ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں دیا ہے، درج ذیل اسماء سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو مذکر اور مؤنث کی جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ 3 علامتیں ہوتی ہیں، تائے تانیث، الف مکسورہ، الف ممدودہ۔ تو تائے تانیث کا یہاں اور الف مکسورہ ممدودہ کا استعمال ہے۔ تو سب سے پہلے ہے یہاں پہ عابدۃ، تو عابدۃ ہم لکھیں گے، یہ چونکہ تائے تانیث ہے اس لیے کیا ہے، مؤنث۔ عالم تائے تانیث سے کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، یہ لفظ ہے مذکر۔ خلیفہ بظاہر مؤنث ہے لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، استثنائی شکل ہے، جیسے علامہ ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ یہ تو خلیفہ یہ طے ہونے کے باوجود بھی مؤنث نہیں ہوگا بلکہ یہ مذکر۔ ہمراہ الف ممدودہ ہے تو یہ لفظ ہمراہ یہ ہے مؤنث۔ کتاب کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی اس لیے یہ مذکر ہے۔ قلم بھی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو یہ کیا ہے،
مذکرات میں تائے تانیث ہے، اس لیے یہ لفظ کیا ہو گیا؟ مؤنث۔ اسی طرح مدرستن تائے تانیث ہے، اس لیے یہ لفظ مؤنث۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا ہے مترادف لفظ لکھیے۔ یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، صراط معنی راستہ، سبیل بھی آتی ہے، اور طریق معنی بھی راستہ ہوتا ہے، اور سبیل معنی بھی راستہ۔ سبیل اسم معنی گناہ، اس کا مترادف لفظ ہے ذنب۔ ذنب معنی گناہ۔ عدل کا قسط، قسط معنی انصاف، عدل انصاف، عدل و قسط استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ مخفی محذوف، محذوف۔ ایک لفظ آتا ہے مستتر، چھپا ہوا، مستتر چھپا ہوا، محذوف مستتر اور مخفی۔ تو اس طرح سے مترادف لفظ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے اکتب الجمع من الفاظ التالیہ، جمع لکھنا ہے ہمیں، تو صغیر معنی چھوٹا، اس کی جمع ہے صغار، صغار۔ اسی طرح ولد معنی لڑکا، اس کی جمع ہے اولاد۔ اس کے بعد جو دیا ہوا ہے وہ ہے ہر جملے کے الفاظ کو صحیح ترتیب میں ترتیب دے کر بامعنی جملہ بنائے۔ تو یہ دوسرا لفظ جو عبارت میں اقتباس میں دوسرا جملہ جو ہے اسی کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، تو ہمیں اسے ترتیب وار لکھنا، وہاں ہم عبارت دیکھیں گے تو ہم کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم جو ہے اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں، وکانت حیاتہ کلھا درسا کاملا فی الصدق والامانۃ وحب الناس۔ اس طرح سے ہم نے جو عبارت ترتیب وار نہیں تھی، ہم اقتباس میں دیکھیں گے تو اس کو ترتیب وار لکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس عبارت کو ترتیب وار مکمل کر لیا۔ آج کا ہمارا یہ دوسرا ٹیسٹ مکمل ہوا۔ امید کہ آپ اسے لکھیں گے اور اس کو ملا کر جمع کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔